السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 217 سے 218 تک ہے۔ پارہ نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے، یا جنگ کے بارے میں، جہاد کے بارے میں۔ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے اس میں لڑنا بہت بری بات ہے، بڑی بات ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کی راہ سے۔ وکفر بہ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں بیٹھ کر کفر کی باتیں اور کفر کے کام کرنا۔ اخراج اہلہ منہ اکبر، اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا زیادہ بڑا ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ تو قتل سے بھی برا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ جمادی الثانی 2 ہجری کے آخر میں نخلا کی طرف بھیجا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، تاکہ کفار مکہ کی نقل و حرکت کے متعلق معلومات حاصل کرے، کیونکہ ان کی طرف سے مدینہ پر چڑھائی کا ہر وقت خطرہ موجود تھا۔ اس دستہ کو کفار کا ایک تجارتی قافلہ ملا، جس پر انہوں نے حملہ کر دیا اور ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور باقی لوگوں کو گرفتار کر کے مال سمیت مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا، کیونکہ آپ نے صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، لڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اور جس دن یہ لڑائی کا واقعہ ہوا، اس دن مسلمانوں کے خیال میں تو 30 جمادی الثانی تھا، مگر حقیقتاً وہ دن 1 رجب 2 ہجری تھا۔ اب کفار مکہ اور یہود اور دوسرے اسلام دشمن لوگوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ دیکھو یہ لوگ جو بڑے اللہ والے بنتے ہیں، ماہ حرام میں بھی خون ریزی سے باز نہیں آئے، اور اس مہینے میں بھی انہوں نے مسلمانوں نے اس قافلے کو نہ صرف لوٹا اور قید بھی کیا اور قتل بھی کر دیا۔ اس پروپیگنڈا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماہ حرام میں لڑنا گناہ ہے۔ ایک تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا، دوسرا آپ نے جو مالی غنیمت ملا اس کو بیت المال میں نہیں جمع کیا، کہ چونکہ یہ اس نیت سے ہم نے ان کو بھیجا ہی نہیں تھا، اور ان سے اگر یہ غلطی ہو گئی ہے تو یہ مالی غنیمت بیت المال میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ فرماتے کہ ماہ حرام میں لڑنا ہے تو گناہ کی بات، اور اس کو ہم یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کیا تو ہم کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، مگر جو کام تم کر رہے ہو اور کرتے رہے ہو اور کرنے سے چوک نہیں رہے، باز نہیں آتے، وہ اس گناہ سے زیادہ شدید جرائم ہیں۔ تم اسلام کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہو، مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے رہے، 10-12 سال جتنی دیر مکے میں رہے، کسی نے اگر اسلام لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اختیار کیا تو انہوں نے اس کی زندگی تنگ کر دی، اور حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا بائیکاٹ کر کے رکھا، جو جس میں آپ کی ساری فیملی کو کھانا تک پہنچانے نہیں دیتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں آئے تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، اور اس کے علاوہ اسلام کی راہ میں ہر وقت روڑے اٹکاتے اور مسلمانوں کی زندگیوں کو اتنا تنگ کیا کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر مجبور ہو کے یہاں سے نکل گئے۔ تو اللہ فرماتے یہ سب جرائم ماہ حرام میں لڑائی کرنے سے بڑے جرائم ہیں، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑی چیز ہے۔ یعنی یہ اہم بات ہے اللہ نے کہی کہ جو فتنہ قتل سے بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی انسان کہے کہ میں تو کسی کو مارا نہیں، ڈاکہ ہی تو ڈالا ہے، چوری ہی تو کی ہے، یا راستے سے کسی کو پکڑ کے لوٹ لیا ہے، یا پھر کسی کی جائیداد کو جلا دیا ہے، یا پھر کسی کا گھر کو توڑ دیا ہے، آگ لگا دی ہے، تو کیا یہ چیزیں بڑی نہیں ہیں؟ صرف قتل ہی بڑا، قتل بے شک اپنی جگہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن فتنہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تو وہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے اندر فتنہ ڈالنے والے لوگ اگر موجود ہوں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹے جرائم ہیں،
جرم جرم ہی ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اور خاص طور پہ پیچھے شروع میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ فرماتے جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو منافقت کے ذریعے اور کفر کے ذریعے، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے۔ تو یہ کام جو تم نے کیے بے شک یہ بہت بڑے بڑے جرم ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنی حالتوں کو اور اپنی کرتوتوں کو تم خود بھی تو دیکھو۔ اور پھر مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی وہ تو انجانے میں ہوئی، وہ جان بوجھ کے تو اس نیت سے نہ انہوں نے مارا کہ یہ حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا تھا، یہ انہیں نہیں پتہ تھا، تو یہ تو انجانے میں ہوا، جان بوجھ کے تو انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن تم نے اس چیز کو طوفان بنا لیا کہ تمہیں موقع مل گیا ان کے خلاف کھڑے ہونے کا، ان کے خلاف باتیں کرنے کا، پروپیگنڈے کا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے جو تم لوگوں کو روکتے ہو۔ حرم میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے گئے، تم نے وہ عمرہ نہیں کرنے دیا، حالانکہ یہ گھر کسی کی اتھارٹی نہیں تھا، یہ گھر سب کے لیے تھا، اس کے دروازے ہر ایک پہ کھلے تھے، امیر غریب چھوٹا بڑا، صبح و شام جس ٹائم بھی کوئی آتا۔ تم نے اس پہ اپنی اجارہ داری قائم کی، میرے گھر پہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، اور اس کے پاس رہ کے تم نے کفر کیا، مسجد حرام کا عمرہ نہ کرنے دیا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ، اس کے رہنے والوں کو ادھر سے نکلنے پر تم نے مجبور کر دیا، اپنے گھر بار چھوڑ کے گئے، اپنا شہر چھوڑ کے گئے۔ اب دیکھیں انسان جہاں رہتا ہے وہاں اس کو ایک محبت اور ایک دلی تعلق ہوتا ہے اس کا، اپنے ہمسایوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے گھر سے۔ لیکن ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے سے بڑی محبت تھی، کیونکہ یہاں اللہ کا گھر تھا، تو تم نے اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ یہ سب کام اس قتل سے بھی بڑے ہیں، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنْ قَتْلٍ، اور فتنہ فساد پھیلانا یہ تو قتل سے بھی بری چیز ہے۔ تم اپنی حرکتوں پہ غور نہیں کرتے، اگر اس انسان سے غلطی ہو گئی، ان لوگوں سے جس غلطی کو کسی نے صحیح نہیں کہا، جس غلطی پہ ان کو کسی نے شاباش نہیں دی، اس کا تو تم نے بہت ایشو بنایا۔ اپنی حرکتوں پہ بھی غور کرو۔ بالکل ایسے ہی جو جب کسی دین والے کو لوگ پکڑتے ہیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غلطی نکالتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، اور اس سے کوئی غلطی بھی ہو رہی ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے وہ فرشتہ نہیں ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ اس کو ٹانٹ کریں یا اس کی اس غلطی کو پکڑیں اور دوسروں میں بتائیں کہ وہ دوسرا بتاتا تو ایسے ہے، حقیقت میں میں نے اسے ایسے دیکھا ویسے دیکھا، تو اس چیز کا ایشو بنا رہے، یا پھر اس کے پڑھے ہوئے کسی بچے کو کہا جائے کہ یہ تم سے پڑھا اور دیکھو کیسے اس نے مطلب اپنا حلیہ بنایا ہوا تھا اور کیسے تھا اور عمل نہیں کیا تھا تمہارے پر۔ اب آپ دیکھیں ہم کسی کی زندگی نہیں بدل سکتے، اب بہت سارے لوگ سن نہیں رہے، تو میں گھروں میں جا کے ان کو سنواؤں؟ میرا کام پہنچانا ہے، میرا کام ہدایت دینا نہیں ہے۔ یہ ہر انسان کی اپنی لگن اور اللہ کی توفیق اور اللہ کی طرف سے سارا معاملہ ہوگا۔ اگر انسان کی اپنی لگن ہوگی، کوشش ہوگی، شوق ہوگا، تو اللہ ضرور اس کو ہدایت دے گا۔ اگر نہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہنے والے اور قرآن کے نازل ہونے کو دیکھنے والے، سننے والے ابو جہل کے ابو جہل ہی رہے، ان کی زندگیاں نہیں بدلی۔ تو اس لیے اس معاملے میں ایسی بالکل جیسے انہوں نے دین کے کام کرنے والوں کی چھوٹی سی غلطی کو بڑا بنا کے دکھایا، تو اللہ نے اس سے بہت بڑے بڑے کام کر کے جو یہ کرتے تھے، بڑے بڑے کام ان کو دکھا کے کہ یہ دیکھو تمہاری اپنی کرتوت تو یہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ نے فرمایا میرے نبی ان کے کوئی نہ کوئی ایشوز تیار ہی رہیں گے اور ہمیشہ یہ تم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، جو بڑی ان کی خواہش ہے تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں، بس یہ چاہتے ہیں۔ ان استطاعوا، اگر ان میں طاقت ہو تو تمہیں مسلمان نہ رہنے دیں، بس بڑا کوشش ہے۔ اس کی وجہ سے اب جو بھی لوگ نیک نہیں ہوتے وہ کسی نیک کو اتنا زیادہ کیوں اپنے باتوں میں لیتے ہیں اور کیوں اس کا ایشو بناتے، وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارے جیسا ہو جائے، ہمیں کوئی برائی سے روکے نہ۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہمیں برائی سے روکنے والا، ہمارے بتوں کو برا کہنے والا، مزے کی زندگی سے نکالنے والا یہ شخص چپ کر جائے، ہمیں کچھ کہے نہ۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ،
جو کوئی پھر گیا، مرتد ہو گیا اپنے دین سے، پھر وہ مر جائے اور وہ کافر ہی رہے، ان کے اچھے اعمال بھی دنیا اور آخرت میں سب ضائع ہو جائیں گے، سب اعمال جو انہوں نے اچھے کیے۔ اب آپ دیکھیں جو شخص مرتد ہو جائے اس کی سب نیکیاں ضائع ہو جاتی، بیوی سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، میراث کا حق ختم ہو جاتا ہے، اس کو کوئی غسل نہیں دیا جاتا، اس کا کوئی جنازہ نہیں، مسلمانوں کے اسے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا۔ اتنی بری چیز ہے، اور اسے قتل کا حکم ہے حدیث میں۔ کہ اسلام کوئی معمولی بات نہیں تھی، کوئی تماشے کی چیز نہیں تھی کہ صبح ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور شام کو کہیں نہیں میں نہیں مسلمان۔ یہ تو ایک پورا اللہ کی ایک حدود تھی جس کے اندر آنے کے بعد جو باہر نکلتا ہے پھر اس کو سزا بھی تو ملنی چاہیے۔ اس نے کس بڑی ہستی کے آگے اقرار کیا تھا اور پھر کس طرح اس کو ختم کر دیا بلا وجہ۔ اللہ نے فرمایا نہ تمہیں اس مقدس زمین کا احترام ہے، نہ پاک مہینے کا، نہ پاک ہستیوں کا، اور جو فتنہ فساد تم کرتے ہو یہ بہت بڑے بڑے جرائم ہیں۔ اور اہل مکہ جتنا بھی جنگ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کے ساتھ، وہ حق کو مٹانے کے لیے کرتے تھے۔ وہ کون سا اچھا مطلب ان کا تھا مشن تھا کہ ہم تو مسلمان جب بھی جنگ کی انہوں نے ہمیشہ کلمہ حق بلند کرنے کے لیے اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے، صرف اسی کو مسلمان جہاد کہتے ہیں اور اللہ اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بے شمار جہاد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی لسٹیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں۔ آپ نے کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو مال لوٹنے کے لیے کوشش کرے گا اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ جو اپنے رقبے کو بڑھانے کے لیے، جو اپنی کسی کی اچھی چیز کو لینے کے لیے اس کے ملک سے، جیسے تیل کے لیے لوگ جنگ کرتے ہیں، تو ان کو کوئی ان کے مرنے والے شہید نہیں ہیں، کیونکہ ان کا مقصد اور ہے۔ مقصد اسلام صرف کلمہ حق کو بلند کرنے اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو جنگ ہوتی اسے جنگ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا۔ اور جہاد کا معنی بہت وسیع ہے۔ جہاد قلم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، نفس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوشش کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کے علاوہ آنکھوں کے ساتھ، نفس اور یقین کے ساتھ، کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، لوگوں کے اندر یقین کو پیدا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا مکے میں وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ جہاد کبیرہ کس کو کہا؟ قرآن کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جہاد کرو، یعنی ان کو اللہ کے ساتھ جوڑو۔ ہمدردی کے ساتھ معاشرے میں لوگوں کو، اب ہم خود کو اچھا بنا لیں، صرف اپنا بھلا کرنا تو خود غرضی ہے۔ معاشرے میں ہمدردی کے ساتھ لوگوں کو اچھے کام کی طرف لگانا چاہیے اور لوگوں کو اچھے کام کا شوق دلانا چاہیے، کسی شہرت، فائدے، مال کے لیے نہیں۔ روز سننا، روز بیٹھنا، یاد کرنا، لکھنا، سب جہاد ہے۔ ہمارے پاس کچھ ہوگا تو ہم آگے دیں گے، اگر ہم خود خالی ہیں تو ہم آگے کیا دیں گے کسی کو؟ یہاں ہر انسان کو نئے سے نئے روز مسئلہ پڑتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ دین کی سمجھ ہوگی تبھی ہم کچھ بتا سکیں گے۔ بہت بڑے معاملے تو چلے ہم پوچھ کر بتا دیتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بے شمار سوالات اٹھتے رہتے ہیں ذہنوں میں اور لوگوں کی زندگی میں پیش بھی آتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ان کے بارے میں کوئی، اور یہ جو بیسک سوالات کا جواب ہے یہ تو ہمیں خود سے خود آنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم دوسرے سے رجوع کرتے ہیں، اگر ہم خود دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہمارے جو روزمرہ کے ہیں ہمیں خود سے پتہ ہونے چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی۔ پھر حدیث میں المجاہد من جاہد بنفسی، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، کیونکہ نفس کے ساتھ جہاد سب سے مشکل ہے۔ کسی کام کی آپ کو عادت ہو گئی، کسی کام کو آپ کا دل کرتا ہے اور وہ دین کہتا ہے کہ وہ کام صحیح نہیں، کتنی مشکل سے آپ اس سے خود کو ہٹاتے ہیں، اور پھر ہٹا کے ایک دفعہ نہیں ہمیشہ کے لیے چھائی پہ خود کو جمانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اپنی مزے کی زندگی کو چھوڑ کے تھوڑی مشکلوں کی زندگی کو اپنانا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ قرآن ہماری زندگیوں میں شامل نہیں ہے، ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے، ہماری دنیاوی تعلیم میں شامل نہیں ہے۔ اس کی تعلیم کو حاصل کرنا اور اس کو اپنے لیے آنر سمجھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، اس کو یاد کرنا بہت مشکل کام ہے اس کے لیے جو کرنا نہیں چاہتا۔
جس کے اپنے دل میں شوق آ گیا، جسے اللہ کی طرف سے توفیق مل گئی، وہ تو ایک الگ معاملہ، لیکن میجورٹی قرآن کی طرف کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اس کے رزلٹ میں کوئی جاب نہیں ہے، اس کے رزلٹ میں بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا شوق بھی ختم ہو گیا، اور لوگوں کو اس کا شوق دلانا، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، غیر اللہ سے دور کرنا، اللہ کی رحمت کی امید دلانا، یہ سب جہاد ہے، اور یہ ہر بندے کو ضروری ہے، ہر بندے کو۔ اللہ نے امت وسط کا کسی کا نام نہیں لیا، سب کے لیے ضروری ہے کہ اس معاملے میں وہ آگے بڑھیں اور اپنا اپنا حق اور اپنا اپنا فرض جو ہے وہ ادا کریں۔ تو اللہ واللہ غفور رحیم، اس راستے میں کوئی مشکلیں بھی ہیں، کوئی منہ سے غلط بات نکل بھی جاتی ہے، کوئی کمی بھی رہ جاتی ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کوشش تو کرنی چاہیے۔ ہم یہی دیکھتے رہتے کب ہم عالمہ اور فاضلہ بنیں گے، تو تب ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چھوٹی سی بات کی، بلغوا عنی ولو آیا، آگے پہنچا دو میرے سے، چاہے ایک آیت ہو۔ تو جتنا بھی انسان کو پتہ ہو اسے دوسرے کو پہنچانا چاہیے، اور یہ سب جہاد میں آتا ہے، دوسروں کو ٹانٹ کرنے سے۔ اور بہت سارے لوگ پھر دین کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ اگر ہم دین میں آئیں گے اور ہم دین میں آ کے یہ کام نہیں کریں گے، لوگ ہمیں کہیں گے دین میں آ گئے یہ کام نہیں کرتے۔ جب ہم کسی کو بات کرتے ہیں نا، سمجھے ہم کسی کو ہٹاتے بھی ہیں اس راستے سے، اور جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرتے رہتے اور اچھا برا بتا کے سائڈ پہ ہو جاتے، کسی کے سر پہ مسلط نہیں ہوتے، تو تبھی دین پھیلتا ہے۔ کسی کو بھی برائی سے روکنے کے لیے اس کے سر پہ مسلط نہیں ہوا جا سکتا۔ آپ دیکھیں ایک سے دوسری دفعہ اپنا بچہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے روکا جائے، تو ہم کسی کو پڑھائیں اور اسے کہیں تم ضرور عمل بھی کرو، تم نے عمل نہیں کیا تو میں نے تمہیں پڑھانا نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو مشکل نہ ڈالو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو، خوش کرو دلوں کو، نفرتیں نہ ڈالو۔ اور پھر نفرت دین کے بارے میں، ہمارے رویے، ہمارے عمل، ہماری باتیں، ہر چیز دین کی محبت پیدا کرنے والی ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔